جمعۃ الوداع جو کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ کہلاتا ہے، اور اس دن کو یہ دن یوم القدس اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ 1979 میں جب ایران کے اندر ایک ایسی حکومت تھی کہ جس کی سرپرستی امریکہ اور اسرائیل کر رہے تھے، اس کا خاتمہ ہوا، اور اس حکومت کا خاتمہ کرنے والی جو شخصیت تھے، جو بڑی شخصیت جو پوری سینچری کی، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں سے یہ اپیل کی کہ یہ جو آخری جمعہ ہے رمضان کا، کم از کم مسلمان متحد ہو کر ایک دن کھڑے ہو جائیں اور فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں، احتجاج کریں ظالم طاقتوں کے خلاف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 77 ایئرز سے 1948 سے غاصب صہیونی ریاست اسرائیل فلسطین پر قابض ہے. یعنی قابض اس طرح ہے کہ میں نے آپ کے گھر پہ قبضہ کر رکھا ہے، جی آپ کے جی، گھر کے 4 کمروں پر زبردستی. میں قابض ہوں اور ایک کمرے میں آپ کو رہنے دیتا ہوں. تو یہ اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ کیا ہے. تو امام خمینی نے لوگوں سے اپیل کی، مسلمانوں سے، کہ آپ نکلیں، کم از کم ایک دن نکلیں اور ایک مضبوط آواز فلسطینیوں کے لیے پیدا کریں. اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ پوری دنیا کے اندر اس بات کو بڑی پذیرائی ملی، اور اس وقت فلسطینیوں کے حالات بھی بڑے مخدوش تھے، بہت اس وقت پریشانی میں تھے. انہوں نے اس کو بہت زیادہ ویلکم کیا. اور آج کیونکہ جمعۃ الوداع ہے، ابھی آپ خبریں دیکھیں گی اور ساری چیزیں لوگ ہمارے دیکھیں گے کہ ٹی ویز پر آپ دیکھیں گے فلسطین کے اندر یوم القدس کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں. اسی طرح پوری دنیا میں اب تو یہ بڑھ گیا ہے. یعنی مسلمانوں سے بھی یہ بات آگے نکل کر جو غیر مسلم معاشرے ہیں، جو یورپ ہے، ویسٹ ہے، افریقہ ہے، لاطینی امریکہ ہے، وہاں پر بھی آج یہ دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منایا جا رہا ہے. تو اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مظلوموں کا دن ہے، یہ ان لوگوں کا دن ہے کہ جن پر ظلم کیا گیا ہے، ان کے لیے آواز اٹھانے کا دن ہے. اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو عرض کروں کہ جو مسلمانوں کا المیہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد کم ہے، یہ دن یہ مسلمانوں کے اتحاد کا دن ہے، جو کم از کم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر مسلمانوں کو ایک جگہ پہ لے آتا ہے، اور اپنے تمام تر اختلافات کو لوگ بھلا کر اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنی قوم، رنگ، نسل، مذہب کو چھوڑ کر ایک چیز کے اوپر آتے ہیں، وہ ہے قبلہ اول بیت المقدس کی بازیابی. اور مختصراً میں آپ کے مشاہدین کے لیے جی یہ بھی جی. عرض کروں کہ قبلہ اول جو ہے، قرآن مجید کی آیات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج مسجد حرام سے اسی مقام پہ لے جایا گیا، جو کہ مسجد اقصیٰ ہے. تو جی یہ ہمارے لیے ویسے بھی بہت زیادہ ہماری اس کے ساتھ عقیدت ہے، اور یہی وہ مقام ہے جس کے کمپاؤنڈ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ہیں. یہاں پر کئی ہزار انبیاء تشریف لائے ہیں، اور خود پیغمبر گرامی نے شب معراج کو تمام انبیاء کرام کی یہاں پر امامت فرمائی ہے. تو اس لحاظ سے بھی اگر ہم بات کریں تو یہ دن ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا اہمیت کا حامل ہو ہے، جاتا ہے کہ بالکل ہم صحیح. اس کے لیے نکلیں، ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں. آپ صحافی ہیں، آپ صحافتی سطح پر اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم ایکٹیوسٹ ہیں، ہم سڑکوں پہ آواز اٹھائیں گے، اور جو جتنی استطاعت رکھتا ہے وہ اس دن اپنا اپنا فریضہ انجام دے اور فلسطینیوں کے لیے کم از کم آواز وہ ضرور اٹھائے. اچھا، یہ اسرائیلیوں کی بربریت جو ہے وہ تو چلتی چلی آ رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے. اور یہ اس کے لیے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت اگر فلسطین کی سچویشن دیکھیں تو ایک ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ انسانیت کی کوئی وہاں پر قدر و قیمت ہی نہیں رہی. لیکن اللہ کی قدرت آپ یہ دیکھیں کہ اتنے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر بہت سے فلسطین موجود ہیں. ایک تو اس پر آئیں گے، پھر میں ان کی مدد کے حوالے سے بھی بات کریں گے. جی جی ہاں بالکل. دیکھیے، میں اگر پچھلے 70 سال کی بات نہ بھی کروں، ویسے تو یہ 100 سال کی سٹوری ہے کہ اس کی بڑی مزاحمت ہے، استقامت ہے، اور فلسطینیوں کا صبر ہے، جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. لیکن ہم ابھی 16 مہینے کی بات کرتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک کی بات کرتے ہیں. جو کچھ ہوا ہے، ایک سسٹمیٹک جینوسائیڈ ہوئی ہے، لائیو جینوسائیڈ ہوئی ہے، کہ آپ نے اور ہم نے اپنے موبائل پر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، بمباری ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بلڈنگیں گرتی ہوئی دیکھیں. یہ سب ہے. یہ اگر کسی قوم کے ساتھ ہو، کسی عوام کے ساتھ ہو، تو یقیناً لوگ اپنا علاقہ چھوڑ جاتے ہیں، گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاتے ہیں. لیکن یہ فلسطینی قوم ایسی شجاعت مند قوم ہے، ایسی عزت مند قوم ہے کہ جو قربانیاں دینے کے باوجود اپنے وطن، اپنی سرزمین سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، دنیا کی بڑی طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ غزہ کے علاقے کو خالی کروا لیں. لیکن آپ دیکھیے، آج بھی ہماری فلسطینی مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، جو ان کے گھر ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، ان ملبے کے ڈھیروں پر خیمے لگا کر وہ بیٹھے ہیں. اب ان خیموں پر بھی بمباری ہے. تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو شجاعت ہے، جو استقامت ہے، جو صبر ہے، یہ ایسا صبر، استقامت، شجاعت یا تو آپ کو کربلا میں وہ نظر آتا ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ سن 61 ہجری میں، یا پھر آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں جو ہمارے سامنے رونما ہو رہا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک کربلا ہے، اور کربلا کے اندر ایسے شجاعت مند افراد ہیں کہ جنہوں نے
हज़रत इमाम हुसैन से दर्स लेकर आज वो उसी तरह खड़े हैं जिस तरह हमें सानह करबला जो है वो नज़र आता है। तो ये बड़ी एक मुमासलत भी है जी। और मैं समझता हूँ ऐसी कोई कौम इस वक्त आपको दुनिया में नज़र नहीं आएगी कि जो इतनी मुसीबतों और मुश्किलात के बावजूद, यानी खाने को वहाँ रोटी नहीं है, जी। पीने को पानी नहीं है, यानी बच्चे प्यास से वो बिलक रहे हैं, ये सूरत हाल है। लेकिन अवाम है कि वो सब्र और इस्तकामत के साथ वो खड़े हैं